کبھی کبھی ایک تصویر وہ دکھا دیتی ہے جو آئینہ بھی نہیں دکھا پاتا۔ مہر بھی سب کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی، کم از کم باہر سے۔ رات کو جب تصاویر موبائل پر آئیں، سب اپنی اپنی تصویر دیکھ رہے تھے۔ مہر بھی دیکھنے لگی، ایک، پھر دوسری، پھر تیسری، اور ہر تصویر میں اس کی نظر صرف ایک ہی چیز پر جا کر رک جاتی، کیا میں واقعی ایسی لگتی ہوں؟ اس نے موبائل بند کر دیا، لیکن وہ تصویر اس کے ذہن سے بند نہ ہوئی۔ چند دن بعد ایک لمحہ ایسا آیا جسے وہ شاید کبھی نہیں بھول سکی۔ اس کے بہت اپنے غصے میں ایک جملہ کہہ گئے، اٹھ جاؤ میرے پاس سے۔ الفاظ شاید چند سیکنڈ کے تھے، لیکن ان لمحوں میں مہر کو الفاظ سے زیادہ ایک احساس سے تکلیف ہوئی۔ ان آنکھوں میں چھپی حقارت اور لہجے میں تحقیر وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ خود کو اپنی ہی نظروں میں کھو رہی ہے۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا، بس اب میں پتلی ہو کر رہوں گی۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس نے یہ فیصلہ اپنی خوشی کے لیے نہیں کیا تھا، کسی اور کی نظر کے لیے کیا تھا۔ اور جب انسان دوسروں کے لیے بدلنے نکلتا ہے تو اکثر راستے میں خود کو کھو دیتا ہے۔ اس رات کے بعد مہر نے خود سے وعدہ کیا، اب کی بار میں ضرور بدلوں گی۔ اگلی صبح اس نے یوٹیوب کھولا، ویٹ لاس ڈائٹ، 7 دن میں وزن کم کریں، 10 کلو ایک مہینے میں، جو بھی نظر آتا وہ سیو کر لیتی۔ پھر پیر آیا، نئی ڈائٹ، نئی امید، نئی مہر۔ پہلا دن بہت اچھا گزرا، دوسرا بھی۔ تیسرے دن بچوں نے کچھ اور کھانے کی فرمائش کر دی۔ اس نے ان کے لیے بنایا اور خود سے کہا، صرف آج۔ پھر ایک دعوت آ گئی، پھر ایک مہمان، پھر کسی کی سالگرہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا، ڈائٹ ختم۔ لیکن اصل شکست ڈائٹ ختم ہونے سے نہیں ہوئی، اصل شکست اس کے بعد شروع ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور خود سے کہتی، تم سے نہیں ہوگا، تم کبھی نہیں بدل سکتی، تم ہر بار یہی کرتی ہو۔ الفاظ کسی اور نے نہیں کہے تھے، یہ مہر خود سے کہتی تھی۔ اور شاید یہی وہ آواز تھی جو اسے ہر بار شروع کرنے سے پہلے ہی ہرا دیتی تھی۔ ہر پیر مہر ایک نئی شروعات کرتی تھی اور ہر بار وہ خود سے ہار جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ مسئلہ اس کی ہمت میں ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اصل جنگ کھانے سے نہیں، اس کے اپنے دل کے اندر چل رہی تھی۔ اور جب انسان اپنی ہر کوشش سے تھک جاتا ہے تو پھر وہ ایک ہی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور مہر بھی اس دروازے تک پہنچنے والی تھی۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب انسان کتابوں میں نہیں ڈھونڈتا، سجدوں میں ڈھونڈتا ہے۔ اس رات مہر نے بہت کوشش کی کہ خود کو سمجھا سکے۔ وہ خود سے کہتی رہی، اتنی سی بات ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ مگر دل منطق نہیں سمجھتا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، وضو کیا، جائے نماز بچھائی، اور شاید کئی دنوں بعد پہلی بار اس نے نماز صرف فرض سمجھ کر نہیں پڑھی، اس نے نماز اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے پڑھی۔ سجدے میں جاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتی رہی، اور پہلی بار اس نے اللہ سے وہ باتیں کہیں جو اس نے کبھی کسی انسان سے نہیں کہی تھیں۔ یا اللہ، آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کو اس کے رنگ، شکل یا جسم کی وجہ سے جج نہیں کیا، پھر مجھے ہی ہر وقت ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے جج کر رہے ہیں؟ یا اللہ، مجھے ہدایت دے اور اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، اور مجھے گمراہوں میں شامل نہ کرنا۔ وہ دیر تک سجدے میں رہی، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی دروازہ نہیں کھلا، بس ایک عجیب سا سکون اس کے دل میں اترنے لگا، ایسا سکون جیسے کسی نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، اب میں سن رہا ہوں۔ اس رات مہر کو جواب نہیں ملا، لیکن ایک سکون ضرور ملا۔ شاید ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا، کچھ جواب انسان کو جینا پڑتے ہیں۔ اگلی صبح سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا، وہی کمرہ، وہی آئینہ، وہی چہرہ، مگر کچھ بہت چھوٹا سا بدل چکا تھا، جو ابھی مہر کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی فوراً نہیں بدلتا، وہ پہلے ہمارا دل بدلتا ہے، تو راستے خود بدلنے لگتے ہیں۔ اگلے پارٹ کے لیے سبسکرائب کریں۔
لائک کریں اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔